الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، کامل اور مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ایک لفظ ایمان اور ایک لفظ اسلام۔ ایمان کا معنی ہے دل سے کسی چیز کو مان لینا، اور اسلام کا معنی ہے جس چیز کو دل سے مانا ہے اس کو اپنے بدن پر نافذ کر لینا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ مان لینے کا نام ایمان ہے اور کر لینے کا نام اسلام ہے۔ جب کسی شخص کا جنازہ ہو اور ہم جنازے کی نماز پڑھیں تو نماز جنازہ میں ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو آپ زندہ رکھیں اسلام پر زندہ رکھیں، اور ہم میں سے جس کو موت دیں تو ایمان پر موت دیں۔ تو ہم اللہ سے زندگی اسلام والی مانگتے ہیں اور اللہ سے موت ایمان والی مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں تب تک شریعت کے احکام کو ماننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت انسان کر کچھ نہیں سکتا، ہاں البتہ مان سکتا ہے۔ تو جب تک زندہ رہیں مانتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں، اور جب موت کا وقت آ جائے پھر انسان کر کچھ نہیں سکتا، البتہ صرف مان سکتا ہے۔ اس لیے ہم زندگی اللہ سے اسلام والی مانگتے ہیں اور موت اللہ رب العزت سے ایمان والی مانگتے ہیں۔ تو عام طور پہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا بھی جاتا ہے اور کبھی ایمان اور اسلام میں فرق نہیں بھی کیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ تم مانتے ہو تو عمل بھی کرو۔ بسا اوقات کسی چیز کو دل سے آدمی مانتا ہے، کبھی شوق سے مانتا ہے اور کبھی مجبور ہو کر مانتا ہے کہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، لیکن وہ مان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک آدمی اپنی خوشی سے اس کا زبان سے اعتراف نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی، رسول، امام الانبیاء اور سید الرسل ہیں۔ مشرکین مکہ جن سے آپ کا پہلا واسطہ پڑا ان کا دل مانتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، معجزات اور دلائل کو دیکھ کر دل مانتا تھا، لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی اور دور سے رہنے والے عیسائی وہ دل سے مانتے تھے اللہ کا پیغمبر ہے، ان سے بات چھپی ہوئی نہیں تھی،
لیکن یہ ماننا اختیاراً نہیں اضطراراً تھا، اپنی رغبت سے نہیں مجبوری سے تھا، زبان سے انہیں اعتراف نے کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، قرآن کریم میں ہے کہ دل مانتا تھا لیکن زبان سے اعتراف نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ایک ایمان ہے اور ایک اسلام ہے۔ ہم جب ایمان کی بات کریں تو کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں دل سے مانتا ہوں اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے نبیوں کو، آسمانی کتابوں کو، قیامت کے دن کو اور تقدیر کو ہم دل سے مانتے ہیں۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 5 وقت کی نماز پڑھیں، رمضان کا روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، جس پر فرض ہو تو بیت اللہ کا حج کرے، اب یہ اسلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ جب تم نے دل سے مانا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے خدا مانتے ہو، میرے پیغمبر کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانتے ہو، تو یہ مان لینا کافی نہیں ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، اس پر عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو ہم حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ حکم ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جو کلمات مؤذن کہے وہ اذان سننے والے بھی کہیں۔ اسی طرح جب اقامت اور تکبیر ہوتی ہے تو جو کلمات مؤذن کہے، اقامت کہنے والا مکبر، وہی کلمات عام مقتدی سننے والا بھی کہے۔ لیکن جب اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو پھر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فرق ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ زبان سے کہنا اللہ سب سے بڑا ہے، یہ آسان ہے۔ زبان سے کہنا اللہ رب العزت خدا ہیں، یہ آسان ہے۔ زبان سے کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، یہ آسان ہے۔ لیکن جو زبان سے کہا ہے اس کے تقاضے پر عمل کرنا یہ مشکل ہے۔ حی علی الصلاۃ کا معنی کہ جب تم نے اللہ کو خدا مانا ہے، پیغمبر کو نبی مانا ہے، تو اللہ کا حکم ہے جب اذان ہو جائے تو سب کو چھوڑو اور مسجد میں آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے کہ سب کو چھوڑو اور مسجد میں آؤ۔ یہ چونکہ مشکل تھا اس لیے میں حکم دیا کہ تم ایسے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہو کہ یا اللہ مسجد میں آنا چاہیں بھی آپ کی توفیق نہ ملے تو ہم نہیں آ سکتے، اس لیے مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب مکبر کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، تو پھر قد قامت الصلاۃ نہیں کہتے، کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مکبر کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ، اے اللہ اس نماز کو ہمیشہ قائم فرما، نماز اسی طرح ہوتی رہے۔ اور جب صبح فجر کی اذان میں مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے نماز بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، تو جواب میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے۔ اب یہاں پر پھر کلمات بدل جاتے ہیں، تو ہم نے کچھ کلمات سیکھے ہیں اور کچھ کلمات ہم نے نہیں سیکھے۔ تو فجر کی اذان میں کہتے ہیں صدقت و بررت و بالحق نطقت، تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو نے حق بات کہی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ہم ان چیزوں کو سیکھتے نہیں ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے۔ 2-4 جملے ایک دن میں یاد کریں اور پھر زورانہ کہتے رہیں تو جملے پختہ ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہو تو اسلام میں کامل اور مکمل داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے مسلمان آدھے ہندو یہ نہ بنو، ہندوانہ رسمیں چھوڑو، مسلمان بنو، رسومات پہ لعنت بھیجو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرو اور نبی پاک کی سنت پہ جینا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مرنا سیکھو۔ ایک عرصہ تک بر صغیر پاکستان ہندوستان میں خصوصاً ہندو مسلمان سکھ یہ اکٹھے رہے ہیں، ہندو اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے ایک عرصہ تک، تو بہت ساری رسومات جو ہندوؤں کی تھی وہ مسلمانوں کے اندر آئی ہیں اور ابھی تک وہ رسومات ہندوؤں کی مسلمانوں کے اندر چل رہی ہیں۔ یہ بدلتے دیر لگے گی، لیکن جب ہم سب فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا ہے تو پھر ایسی رسموں کو بدلنا، ایسی رسموں کو چھوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب سے خوشی کا موقع وہ اولاد کا نکاح ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ کا موقع وہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، والد جائے اولاد جائے، اس سے بڑا دکھ نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ خوشی وہ اولاد کا نکاح ہے۔ نکاح اور غم، خوشی اور موت، ان موقعوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے ہاں موت اور وفات کے ساتھ ہے، اور ہندوانہ رسمیں جو چل رہی ہیں اس کو سمجھیں گے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوگا۔ میں مختصر وقت میں مختصر بات کرتا ہوں، بات پھیلاتا نہیں ہوں تاکہ تھوڑی سی بات ہمارے ذہن میں آ جائے۔ مثلا نکاح کے موقع پر یہ جو بیٹی مانگنا رواج ہے یہ تو سنت سے ثابت ہے کہ بیٹی مانگیں اپنے بیٹے کے لیے، کسی سے بیٹی مانگیں اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے خود رشتہ مانگنا یہ بھی ثابت ہے، اور والدین کا مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اپنی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، اتنی بات فرمائی کہ نہیں مناسب نہیں ہے، نہیں نکاح کیا۔ نہ صدیق اکبر ناراض ہیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے کہ یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ نہ عمر ناراض ہیں، نہ یہاں ناراضگی ہے بھئی رشتہ مانگا کیوں ہے، اور نہ ان کو ناراضگی ہے دیا کیوں نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے گھر میں پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی رقیہ، وہ فوت ہوئی تو پھر دوسری بیٹی ام کلثوم دی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی اور عثمان کے نکاح میں ایک جاتی فوت ہوتی میں دوسری دیتا، وہ فوت ہوتی تیسری دیتا، میں اس طرح عثمان کے ساتھ رشتہ کرتا۔ آپ کو بہت محبت ہے عثمان سے رضی اللہ عنہ۔ اب صدیق اکبر علی سے خود فرمایا علی فاطمہ تم حضور پاک سے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلے تھے، بچپن آپ کے پاس گزارا تھا، تو مانگتے ہوئے حیا آئی تو آپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا جی میں نے ایک بات کہنی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ حضرت اب فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کچھ ہے اس فاطمہ کے لیے؟ کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک میرے پاس ضلع ہے، وہ لوہے کی ٹوپ جو سر پہ پہنتے ہیں اور میدان جنگ میں اپنے سر کو بچاتے ہیں، وہ ہے میرے پاس۔ اور کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس ایک تلوار ہے۔ فرمایا اس کو بیچو اور تھوڑی بہت تیاری کرو۔ اب بیچنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ملے، علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فاطمہ کا نکاح میرے ساتھ طے ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ خود بیچنا چاہتا ہوں لوہے کی ٹوپی۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے بیچو میں خریدتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے خرید لی، حضرت علی کو پیسے دے دیے، اور جب خرید لی اس کے بعد کہا لی یہ لوہے کی ٹوپی یہ بھی تمہیں ہدیہ ہے، میں تم سے تھوڑی لوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرا پیسہ ہو اور علی کا نکاح ہو۔ اب دیکھو کتنا پیار ہے۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ خود مانگنا یہ بھی ثابت ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیں، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کسی کو دینا چاہے اور وہ نہ مانگے، بغیر مانگے دینا چاہے تب بھی جائز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونی قتل ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں چھپ کے چلے اور مدین پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام تھے۔ اب یہ لمبا قصہ ہے، وہ تو میں عرض نہیں کرتا، اتنی بات سمجھیں کہ رستے میں ایک جگہ تھی اور لوگ وہاں کنویں سے پانی اپنی بکریوں کو پلاتے تھے۔
دو نوجوان بچیاں ایک سائڈ پہ کھڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہا ہم پانی پلانا چاہتی ہیں اور ظاہر رش ہے، جو لوگ جائیں گے تو ہم پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام طاقتور تھے، اللہ کے نبی تھے۔ ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد میں دنیا کے 100 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک نبی کو اللہ 4000 مردوں کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کتنے طاقتور ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا اور وقت سے پہلے ان کو فارغ کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ مسافر تھے، کھانا تھا نہیں، وہ درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کہ رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، اس کام کے تو میں پیسے لے نہیں سکتا تھا، اللہ فقیر آدمی میرے کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے، ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم جلدی آ گئی ہو؟ تو انہوں نے کہا ایک مسافر ملا جس نے ہمیں پانی پلا دیا تو ہم جلدی آ گئی۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھیجا ان کو بلاؤ۔ دونوں بیٹیاں کی ابو جی بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ پردے کا اتنا اہتمام کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم میرے آگے نہیں چلو، تم میرے پیچھے چلو، تاکہ تمہارے کپڑوں پر بھی میری نظر نہ پڑے۔ میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلو، اور جدھر سے رستہ موڑنا ہو ادھر تم کنکری پھینکنا، میں سمجھوں گا میں نے دائیں طرف مڑ جانا ہے۔ پیغمبر کا شرم و حیا دیکھیں۔ بعد جب گھر گئے تو پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں، یہ مجھ سے یہ ہوا، میں آ گیا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، تم پرامن جگہ پر ہو اور میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ان نے کہا ابا یہ بہت طاقتور بھی ہے، ہم نے اس کو پانی کنویں سے نکالتے دیکھا، اور امین بھی ہے، اس کی نگاہ ہمارے اوپر اٹھی نہیں ہے، آپ اس کو اپنے گھر میں نوکر رکھ لیں، بکریاں چرانے والا۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا 8 سال تو میری بکریاں چراؤ تو میں 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تمہارے نکاح میں دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کرو تو تمہاری اپنی مرضی ہے، میں 8 سال کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ اب دیکھو شعیب علیہ السلام باپ ہیں اور خود اپنی بیٹی پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اتنے واقعات کیوں سنائے؟ آدمی خود رشتہ مانگے تو بھی ٹھیک ہے، باپ بیٹی خود کسی کو دے تو بھی ٹھیک ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ سب باتیں روایات سے ثابت ہیں۔ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں کہ نہیں وہ آئیں گے تو پھر دیں گے، وہ مانگیں گے تو پھر دیں گے، ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے۔ اور پھر جب منگنی ہو پھر انگوٹھی دو، پھر گھڑیاں دو، اس کے بعد مہندی کی رسمیں ہوں، ادھر سے لڑکے اور لڑکیاں ڈھولکوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پھر بارات کے اوپر، یہ سب رسمیں ہیں۔ میں صرف مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ ہندوانہ رسمیں ہیں جس کو ہم نے بحیثیت مسلمان ختم کرنا ہے، اور ہم ارادہ کریں گے تو اگلی نسلوں میں یہ ساری رسومات ختم ہو جائیں گی، اور ہم ارادہ نہیں کریں گے خود مر جائیں گے اور اگلی نسلوں کے خرافات اور رسومات میں دھکیل کے مر جائیں گے، اور موت کے بعد یہ اولاد ہمارے اوپر لعنت بھیجتی رہے گی کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں صحیح دین اور صحیح شریعت کیوں نہیں سمجھائی۔ تو یہ ہمارے ہاں چیزیں چلتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے ہاں نکاح کا معاملہ ہے۔ نکاح شادی حال میں ہوگا، اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے، اور عبادت مسجد میں ہوتی ہے، بازاروں میں نہیں ہوتی۔ میں اکثر حضرات سے کہتا ہوں بھئی آپ نکاح مسجد میں کر لو، اگر مجبوری ہے، کھانے کا مسئلہ ہے کہ نہیں بندے بٹھا سکتے تو آپ شادی حال چلے جاؤ، لیکن نکاح کا اہتمام مسجد میں کرو، اس کی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ اسی طرح نکاح کے بعد پھر بارات کا مسئلہ ہے۔ اب بارات، یہ دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے رات۔ بارات کا معنی ہوتا ہے رات والے۔ یہ بارات کہاں سے نکلی ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ کاریں، گاڑیاں، جہاز یہ نہیں تھے، اور دور دراز سے شادیاں ہوتی، مثلاً لڑکا ہے سرگودے کا، لڑکی ہے لاہور کی، اب پیدل جائیں گے اور جاتے 2 دن 3 دن لگیں گے، پھر دلہن کو لائیں گے تو 3 دن لگیں گے۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ ہمارے خاندان کے 10 گھر ہیں تو ہر گھر کا ایک بندہ دو تاکہ ہم جائیں اور دلہن کو عزت کے ساتھ لائیں۔ یہ بارات تھی اور مجبوری تھی۔ اب تو مجبوری بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی بارات پہ ڈٹے ہیں۔ اور ظلم سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ لڑکی بھی ستاسی کی ہے، لڑکا بھی ستاسی کا ہے۔ لڑکی تیار ہو کے شادی حال جائے گی، لڑکا وہاں جائے گا، وہاں سے گھما کر پھر لائیں گے۔ یہ تم نے 2 لاکھ روپیہ ضرور ضائع کرنا ہے۔ مسجد میں نکاح کرو، ادھر سے لڑکی کو دلہن لڑکے کے گھر لے جاؤ، کتنا آسان کام ہے، سنت طریقہ ہے، اور اس پر تھوڑی سی ہمت کرو، تھوڑی سی 2-4 بندے ہمت کریں گے، انشاءاللہ مستقل یہ سنت طریقہ چل پڑے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کس طرح بہت ساری خرافات نکاح پر ہیں، میں نے 1-2 عرض کی ہے، ہم سنت کا خیال کریں۔ اور جب وفات کا وقت آتا ہے اور جنازے کا وقت آتا ہے، یہاں ہمارے ایک رواج ہے، ہمارے گاؤں میں تو اللہ کا شکر ہے ختم ہو گیا ہے،
ایک دو بندے زور لگاتے ہیں، باقی ان کا ساتھ نہیں دیتے، پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ میت اٹھاتے ہیں نا، کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ اب یہ کلمہ شہادت کیوں نکلا ہے؟ نہ تو کلمہ شہادت کہنا سنت ہے، نہ صحابہ ثابت ہے، نہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ثابت ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان ہندوستان ایک تھا، ہندو مسلمان اکٹھے رہتے، تو ہندو جب اپنی لاش اٹھاتے اور سفر کرتے تو وہ آواز لگاتے جے رام، رام کی جے، جے رام، پتہ چلتا ہے ہندو کی لاش جا رہی۔ اب ہمارے جو بزرگ اس وقت تھے، یہ کیسے پتہ چلے کہ مسلمان کی میت ہے؟ تو ہمارے اس وقت کے بزرگوں نے کہا کہ جب تم مسلمان اپنی میت اٹھاؤ تو زور سے کہو کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایک ضرورت تھی، اس وجہ سے کام کی۔ اب یہ ضرورت نہیں ہے، اب کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ رواج بن گیا ہے، اس لیے میت اٹھائیں، ذکر کریں، کلمہ پڑھتے جائیں۔ میں منع نہیں کر رہا، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ زور لگانا کلمہ شہادت، یہ زور نہ لگائیں، بس پڑھتے جائیں۔ اسی طرح جب ہندوؤں کے ہاں بندہ فوت ہو جاتا تو اس کی لاش کو جلاتے، جلانے کے بعد جو اس کی تھوڑی سی راکھ ہوتی تھی نا، میں نے وہ بھٹیاں خود دیکھی ہیں بحرین میں جہاں پر ہندو جلاتے ہیں، تو ان میں راکھ تھوڑی سی ہے، اس کو ایک لکڑ کی ہنڈیا میں ڈالتے اور اس کو ایک مصنوعی پھول پہ رکھتے اور اس کو جمنا اور گنگا دریا کے حوالے کرتے۔ اسے کہتے تھے رسم پھول، اردو میں پھول کہتے ہیں، اور تھوڑا سا پنجابی کے تو پھول کہہ دیں گے، تو کوئی رسم پھول کہتا، کوئی رسم پھول کہتا۔ یہ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب مسلمان کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا تم تیس دن اکٹھے ہو کے کل پڑھو اور تم کہہ دو رسم کل، تاکہ پتہ چلا بھی یہ مسلمان ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ ضرورت پوری ہوگی، ہم اس پہ اب پکے ہو گئے ہیں، رسم کل بھی ہوگی، 7واں بھی ہوگا، 10واں بھی ہوگا، 40واں بھی ہوگا، سالواں بھی ہوگا، ہم پکے ہو گئے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ خوشی کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دین میں رکھیں، اور غمی کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو رکھیں۔ یہ مسلمان کی شان کے لائق ہے، اور مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں جس طرح میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا ہوں، میں تو اب بہت چھوٹا ہوں، اس لیے مجھے بات کہتے بھی حیا آتی ہے کہ میں کہوں نا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے کہتے شرم آتی ہے، میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے، بڑے ایسی بات کرے تو اچھا لگتا ہے، لیکن خدا گواہ ہے میں سال میں 2 بار جاتا ہوں، اور حرمین میں جا کر اپنے گاؤں کے لیے کتنی دعائیں مانگتا ہوں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ طواف کے دوران بھی مانگتے ہیں، نام لے کر مانگتے ہیں، بغیر نام لے کر مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے پوری دنیا کو، پوری امت مسلمہ، بالخصوص ہمارے گاؤں کے ہر گھر میں ایک بچہ عالم دے دے، ہر گھر میں ایک بچہ حافظ دے دے، ہر گھر میں بچیاں دین پڑھنے والی دے دیں، ہمارے گاؤں کی فضا کو بدل دے۔ اللہ کا شکر ہے بہت سے رسومات اور بدعات آپ حضرات نے ختم کر دی ہیں، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ کوشش کریں مزید خرافات اور رسومات کو ختم کریں، اور ہر رسم کی جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ ابھی دیکھیں عید کی نماز کا وقت ہے، توجہ فرمائیں۔ عید کے دن یہ آپ بتاؤ کتنا خاص کرم ہے ہمارے گاؤں پہ۔ 5 وقت کی نمازوں کے لیے مسجد ہے، نماز جنازہ کے لیے جنازہ گاہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے عیدگاہ ہے۔ 3 عبادات کی الگ الگ جگہ ہوتی، اور عیدگاہ کا معنی شہر اور جگہ سے باہر گراؤنڈ ہے جہاں سارے لوگ اکٹھے ہو کے عید کی نماز پڑھیں۔ ہمارے قرب و جوار میں دیہات ہیں، اس پر میں کتنی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اللہ کرے ہر جگہ پہ یہ رواج بنے کہ چاروں مساجد کے لوگ ایک جگہ پر ہوں اور گراؤنڈ کے اندر جا کر سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کریں۔ اس پر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہماری عید سنت کے مطابق باہر گراؤنڈ میں ہوتی ہے۔ مسجد میں عید کی نماز پڑھیں گے ہو جائے گی، یہ مت کہنا کہ ہوگی نہیں، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوگی، سنت کا اجر رہ جائے گا، سنت کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ جو گراؤنڈ میں آنا، اپنا مصلی لانا اور اپنے سامان کو ساتھ لانا اور کھلے گراؤنڈ میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، تو اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ایک وہ سنت کہ جس کو معاشرہ اور لوگ چھوڑ دیں، اس سنت کے زندہ کرنے پر اجر کتنا ملتا ہے۔ ایک حدیث سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ سنت کے زندہ کرنے پر آپ میں سے ہر بندے کو کتنا اجر ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احیا سنتاً، میری سنت وہ جو مر جائے، فوت ہو جائے، لوگ چھوڑ دیں، اس ایک سنت کو زندہ کریں، اللہ اجر کتنا دیتے ہیں؟
من تمسک بسنت عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید، اللہ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں، 100 شہید کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو باہر ہم سنت ادا کرتے ہیں، اس سنت کے زندہ کرنے پر کتنا ثواب ہے، اس کو ذہن میں رکھا کریں تو پھر انشاءاللہ سنت زندہ کرنے کا لطف محسوس ہوگا۔ ابھی ہم عید کی نماز پڑھیں گے تو عید کی نماز میں آپ سمجھتے ہیں نہ تو اذان ہوتی ہے، نہ ہی اس میں اقامت اور تکبیر ہوتی ہے، 2 رکعت عید۔ ہر بندہ سوچتا ہے نیت کیا کریں، نیت زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں، آپ آگے ہیں عید کی نیت کے ساتھ ہے تو نیت ہو گئی ہے، اب زبان سے کریں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو جب آدمی نیت کر کے آتا ہے وہی اس کی نیت ہوتی ہے۔ 2 رکعت عید کی نماز ہوگی، سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کے مقتدی خاموش ہو جائے، اور اس کے بعد 3 تکبیرات، اللہ اکبر، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں پھر ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر، تیسری تکبیر کیا کہ اپنے ہاتھ باندھ دیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت، یہ امام کا کام ہے۔ اور عیدین کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ سورت پڑھنا سنت ہے، اور جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو مقتدی نے خاموش رہنا ہے، امام بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ اور پھر سورت هل اتاک حدیث الغاشیہ، دوسری رکعت میں یہ پڑھنا سنت ہے۔ جب ختم ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ کھڑے کریں اور ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر چلے جائیں۔ اس میں جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں 2-3 فرق ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جمعے کے لیے اذان ہے، عید کے لیے اذان نہیں ہے۔ جمعے کے لیے اقامت ہے، عید کے لیے اقامت نہیں ہے۔ جمعے کے دن پہلے 2 خطبے ہیں، پھر عید کی نماز ہے، اور عید کے دن پہلے عید کی نماز ہے اور بعد میں 2 خطبے ہیں، اور وہاں چونکہ پہلے خطبے ہیں پھر عید کی نماز، جمعے کی نماز ہے، نماز کے بعد دعا بھی ہے۔ یہ چونکہ نماز پہلے ہو جاتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اس لیے خطبے کا دعا نہیں ہے، وہی دعائیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں وہی دعائیں کافی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد سلام پھیریں اور اپنے اپنے کام میں لگ جائیں۔ یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہمارے امام، ہمارے خطیب اور ہمارے خادم جتنی آپ کی محنت اور خدمت پورا سال کرتے ہیں، بڑی فراخ دلی کے ساتھ آپ ان کی خدمت کیا کرو، دوڑا نہ کرو۔ 100، 200، 500 روپے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہم اپنے گھر میں اپنی بیوی کو عیدی دیتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں، بیٹے کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، اور جب خادم کی باری آتی ہے تو ہمارا دل کیوں بجھ جاتا ہے؟ مسجد کی خدمت کرتا ہے، ہمیں بھرپور طریقے سے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ سخی سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا، گلے ملنا اور عید مبارک کہنا، یہ گناہ نہیں ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اس کو سنت سمجھ کر عید نہ ملے۔ یہ بات کہاں سے چلی ہے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں وہ لاہور رہتے ہیں، ایک رشتہ دار ہیں گجرات رہتے ہیں، ایک رشتہ دار ہیں ملک سے باہر رہتے ہیں۔ وہ ملتے کب ہیں؟ عید کی نماز میں آئے، عید کی نماز پڑھی اور ملے۔ اب ہم عید کی نماز پڑھنے کے بعد ان سے ملتے ہیں۔ یہ جو ہم ملتے ہیں یہ عید نہیں مل رہے، اس لیے مل رہے ہیں بھی ایک عرصے کے بعد ہے تو ملنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا سنت ہے۔ اور ہمارے یہاں رواج کیا بن پڑا کہ لوگ اس کو عید ملنا سمجھتے ہیں کہ عید ملنا سنت ہے۔ عید ملنا سنت نہیں ہے۔ عید پڑھ لی اس کے بعد اپنے اپنے کام کے اندر لگ جائیں، اس کو رسم سمجھیں، سنت کبھی نہ سمجھیں۔ سنت سمجھ کے ملیں گے تو گناہ ہوگا، رسم سمجھ کے ملیں گے تو نہ گناہ ہوگا نہ ثواب ہوگا۔ اس کا اہتمام کریں، اور پھر اس کے فارغ ہونے کے بعد عید کے دن قبرستان میں جانا یہ سنت ہے، جانا چاہیے۔ وہاں جا کر سب سے آسان طریقہ ہے، 1 بار درود پاک پڑھیں اور 11 بار قل ہو اللہ پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، اور اپنے رشتہ دار اور اس قبرستان میں مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو اصالِ ثواب کر دیں۔ اصالِ ثواب کرنا سنت ہے۔ اہل و سنت والجماعت ہم ہیں اور ہمارا یہ مذہب اور مسلک ہے۔ اب تو بہت آسان ہے، میں نے جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا کہ عید کے موقع پر سنت یہ ہے، ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آئیں۔ لبیک اللہم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد۔ یہ تکبیریں آہستہ آہستہ، اونچی آواز سے نہیں۔ عید الاضحیٰ میں اونچی آواز سے، عید الفطر میں آہستہ۔ اب تو کتنا آسان ہے، اب اس راستے سے آئے ہیں، قبرستان میں داخل ہوں، اس راستے سے گزر جائیں تو آپ کا راستہ بھی بدل جائے گا، سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ قبرستان میں اپنے عزیز رشتہ دار
وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، اور یہ ذہن میں رکھنا وہاں جا کر فاتحہ پڑھنے سے ان کو خوشی بھی ہوتی ہے۔ میں اللہ کی قسم سوچتا ہوں کہ میں کون کون سی بات کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے دماغ میں اترے۔ اب دیکھو ہمارے یہاں والد بزرگ فوت ہوتے ہیں، ہم کبھی دیگ پکاتے ہیں، کبھی گھر میں قرآن پڑھاتے ہیں، کبھی بندے جمع کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے لیے۔ یہ دیکھو ہم سب کے بزرگ یہاں قبرستان کے اندر، اور ہم سب کی ان کو اولاد ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ اب بتاؤ جب سب اکٹھے ہو کے عید کی نماز پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، اصالِ ثواب کریں گے، اس قبرستان میں پڑے ہمارے بزرگ کتنے خوش ہوں گے، کتنی خوشی کا موقع ہے کہ ہم بالکل ان کے قریب کھڑے ہو کر عید کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچا کریں ان کی روحوں کو جب ملے گا ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہماری اولاد عید ہمارے قریب پڑ رہی ہے، اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ میں بات لمبی ہوتی ہے، پھر دی کہتا ہے یہ بات کرو چھوڑ دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ایک ٹہنی لاؤ، درخت کی سبز ٹہنی لائے۔ آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک درخت قبر کے ساتھ لگا دی اور ایک دوسری قبر کے ساتھ گاڑ دی، اور آپ نے فرمایا ان قبر میں جو دو مردے ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک اس لیے عذاب ہوتا کہ وہ چغلیاں کرتا تھا، ایک اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ یہ جو ٹہنیاں ہیں نا ذکر کریں گی، اس کی وجہ سے اللہ ان کا عذاب ختم کر دے۔ یہ درختوں کی تسبیح سے ختم ہوتا ہے۔ یا اللہ جب اتنا پورا گاؤں جمع ہو کر آئے گا اور اپنے بزرگ قریب کھڑے ہو کر دعائیں مانگے گا، اب بتاؤ کیسے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ ایک پنکھا اپنے لیے آپ چلائیں تو ساتھ والے کو ہوا لگتی ہے۔ ہم عید پڑھیں گے جو خدا کی رحمت یہاں آئے گی وہ قبرستان کے اندر بھی جائے گی۔ یہ ذرا ذہن میں رکھا کرو، اس سے آدمی کو خوشی بہت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔